امت کی عورت جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ان کے اندر چغلی کرنے کی عادت زیادہ ہے، چغلی زیادہ کرتی ہیں اس وجہ سے۔ اور چغلی کا گناہ دیکھیے ایک اعتبار سے اور بڑا یوں بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے شراب پی گناہ کیا، توبہ کر لی، رب معاف کر دے گا، پھر نہیں پیتے۔ آپ نے سود کھایا، حرام ہے، بڑا گناہ ہے، توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی چغلی کی تو توبہ سے نہیں کام چلنے والا۔ پھر جس کی آپ نے برائی کی تھی، جس کی چغلی کی تھی، آپ اس سے جا کے معافی مانگی، اگر وہ معاف کر دے پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کیجئے، معافی مانگیے، تب رب کی بارگاہ میں جا کے معاف ہوا۔ تو ہم بیٹھ کے جو پوری دنیا کی چغلی کر دیتے ہیں نا، اب بتائیے کس کس کی چغلی کی ہوگی اور کس کس سے بندہ جا کے معافی مانگے گا۔ اس لیے باز آئیں۔ نبی نے فرمایا تم میں کون پسند کرے گا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کون پسند کرے گا؟ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا چغلی کرنے۔ کئی ساری حدیثیں اس کے تعلق سے ہیں۔ چغلی کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہونا ہے لازمی طور پر، اور چغلی سے شاید بچ پاتے ہوں۔ جہاں تک میرا ماننا ہے آج کے پیریڈ میں تقریباً 95% لوگ چغلی کرتے ہیں۔ 5% مشکل سے بچا ہوا طبقہ ہوگا جو چغلی جیسی مہلک یہ بیماری جو ہے نکالتے ہیں، جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ غیبت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ المعجم الاوسط کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا غیبت سے بدترین ہے۔ غیبت زنا سے بدترین ہے، یعنی زنا کرنے والے کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب غیبت کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کے خلاف لوگ تحریکیں چلانے لگتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ کوئی معزز ہے اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، صرف اس لیے نا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں، میرے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غیبت کرنے والا تو زنا سے بڑا گناہ کر رہا ہے، کیا اس کو بھی کبھی عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی؟ کیا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا؟ کیا اس کو بھی محفل سے نکالنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرنے والے کو گناہ تو ملتا ہے لیکن اس کی نیکیاں مٹائی نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر غیبت وہ بدترین فعل ہے، غیبت وہ بدترین عمل ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی، جس نے غیبت کی ہے اس کی نیکی اس کے نامہ اعمال سے نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی اس کے نامہ اعمال میں وہ ڈالی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو کریں، انسان سوچ رہا ہے میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، انسان سوچ رہا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے۔ شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔